بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ہوا کچھ احادیث جن کا تعلق اجتماعی نظم کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان احادیث کا تذکرہ اس مجلس میں ہو جائے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں جو اسکولوں کالجوں کا نصاب تعلیم اس میں تو ہے ہی نہیں ہے بالکل سرے سے۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں، قرآن میں، احادیث میں، فقہ میں اور عقائد میں اس کا بہت تذکرہ ہے، بہت ذکر ہے اس کا کہ اجتماعی نظم مسلمانوں کی جو ریاست ہوتی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں اور کیا اس کی اہمیت ہے، اور اجتماعی نظم کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے دین میں کہاں تک اہتمام کیا گیا ہے، کتنی چیزوں کو برداشت کیا گیا ہے۔ تو میں 4-5 مواقع بتاتا رہتا ہوں کہ ذخیرہ احادیث میں السمع والطاعہ کے عنوان سے جو احادیث آتی ہیں اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ ائمۃ الجور سے متعلق جو عنوان ہے، باب ائمۃ الجور، وہ باب جس میں ظالم حکمرانوں کا ذکر ہے، اس میں بہت کثرت سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ وہ احادیث جن کا تعلق خروج کے ساتھ ہے کہ ریاست کے اجتماعی نظم کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے یا ہتھیار اٹھانے کی طرح کے کوئی چیز کرتا ہے جس سے خانہ جنگی میں ریاست مبتلا ہو، اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو، تو خروج کی جہاں بحث ہے، جو خروج سے متعلق احادیث ہے، خروج سے مراد اجتماعی نظم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ تو خروج ایک اصطلاح ہے قرآن حدیث میں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو اجتماعی نظم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے جو آدمی ہتھیار اٹھاتا ہے اس کو کہتے ہیں خروج۔ اس کا ذکر فقہ میں باب البغاء، جہاں باغیوں کا ذکر ہے اس میں ملے گا۔ فقہ میں ساعی بالفساد، وہ لوگ جو ریاست میں فساد پھیلانا چاہتے ہوں، فساد سے دوچار کرنا چاہتے ہوں، اس کے احکام بھی بہت سخت ہیں۔ ساعی بالفساد کے احکام بھی بہت سخت ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہوتا ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ احادیث جن کا تعلق فتنے کے ساتھ ہے کہ جب فتنے برپا ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا اجتماعی نظم کس طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کو توڑیں گے۔ ان کی علامات بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے یہ عقائد ہوں گے، یہ نظریات ہوں گے۔ تو یہ ابواب، یہ کتابیں، آیتیں، حدیثیں اور یہ احکام، یہ عقائد، تو یہ جو 4-5 ابواب ہیں احادیث میں، کہ وہ مسائل ہیں جن کا ذکر براہ راست قرآن حدیث میں صراحتاً موجود۔ وہ ہمارے ہاں مدارس میں اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، بار بار تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود ان ابواب کو، ان احکام کو، ان آیات کو، ان احادیث کو ہم خود پڑھیں، سیکھیں اور پھر ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے، افراتفری ہے، خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کون بتائے گا لوگوں کو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ اس کے احکام ہمارے دین میں بہت سخت ہیں۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا بوئی علی خلیفتین فاقتلوا الآخر منہ، ایک خلیفہ کی بیعت ہوگی ہے، دوسرا ایک اور کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھی لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہے۔ ظلم کے بارے میں قرآن میں آیتیں، حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں فرماتے۔ لیکن اگر ظالم حکمران آ جائیں تو اس کے ظلم پر صبر کرنے کا کہا گیا ہے کہ صبر کریں لیکن بغاوت نہ کریں، صبر کریں بغاوت نہ کریں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بہت سارے حصے صحیح بخاری کے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا یا قیامت تک خیر ہی رہے گی؟ فرمایا شر ہوگا، اور ایسے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے، لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی، جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے، ڈھانچہ انسانوں کا ہوگا، دیکھنے میں انسان ہوں گے، حقیقت میں وہ شیطان ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماذا اصنع ان ادرکت ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر ایسا زمانہ میں پاؤں اور ایسے لوگوں کو میں دیکھوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا اس وقت میں؟ فرمایا تسمع للامیر وتطیع، پھر بھی تم امیر کی بات دھیان سے سنو گے اور اطاعت کرو گے، یعنی جائز چیزوں میں
اس لیے کہ ناجائز چیزوں میں اطاعت نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ سمع و طاعت کے جو حکام ہیں وہ 2 حدیثیں، اس سے جتنے بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ ایک لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت، اگر حکمران ہو، کوئی گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی اگر ایسا ہو جو حرام چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کی بات ماننے کی اجازت۔ ایسی فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، تو اگر ظالم بادشاہ ہو تو اس کے منہ پہ کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد، تو اس کو جہاد کہا گیا ہے، اور جہاد بھی افضل الجہاد ہے۔ تو آپ کو روکا نہیں گیا کہ آپ نہیں منکر نہیں کر سکتے، حق بات نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں اتنا توازن ہے ہمارے دین میں کہ آپ اطاعت بھی کریں جائز چیزوں میں، لیکن اگر کوئی ناجائز چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس میں اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بولنا چاہیے، قانونی طور پہ پرامن طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ کو بادشاہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں اگر وہ آپ کو قتل کر دے تو افضل الشہداء، حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی افضل الشہداء میں شامل ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث ہے افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر میں ایک یہ بھی ساتھ میں مسئلہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر سلطان جائر ہو، جائر کا مطلب سمجھتے ہیں جور سے، اور جور کا معنی زور نہیں، ظلم، کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جتنے بھی کوئی راستے ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑا اور آخری راستہ وہ کلمہ حق ہے، ہتھیار اٹھانا نہیں ہے۔ اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ سلطان جائر ہو تو سب سے بڑا اور افضل جہاد کیا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا کر لڑو، تو اس کی اجازت نہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسمع للامیر وتطیع، پھر بھی تم امیر کی بات دھیان سے سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پشت پہ ظلماً کوڑے برسائے اور تمہارے مال کو چھینے، تب بھی تم بغاوت نہیں کر سکتے، تب بھی تم بغاوت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا من فارق الجماعۃ قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو آدمی جماعت سے، جماعت سے مراد ریاست کی جماعت، اجتماعیت، اس سے اگر ایک بالش بھی الگ ہو، قید شبرن، شبر ایک بالش کو کہتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو مات میتۃ جاہلیہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس قسم کے عقائد اور خیالات رکھتے ہیں، جن کو اوپر خروج کی تعریف صادق آتی ہے، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کتنی سخت وعید ہے حدیث شریف اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔